سے شان والی۔ وہ قرآن رب نے اس رات میں نازل کیا، پھر عظیم رسول جو سارے رسولوں کے سردار اس رسول پہ نازل کیا، پھر یہ رات حضور کی امت کو دی، وہ بھی عظیم امت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہم نے 27ویں شب حضور کے ساتھ پوری رات قیام میں عبادت میں گزاری، اور قسم کھاتا ہوں کہ شب قدر کی رات وہ 27ویں شب ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ۔ میری ایک بہت پرانی تمنا ہے، بہت پرانی تمنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا یتیم خانہ۔ جب سے میں نے حدیث پڑھی حضور کی، سرکار نے صحابہ کو فرمایا اس طرح فرمایا کہ دیکھو جس نے ایک یتیم کو پالا، نبی سے نے فرمایا ایک کو اپنی اولاد کی طرح، پھر میرے قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ ہو۔ تب سے میں بس اس جستجو میں ہوں، اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ یہاں ان کی بھی ہم تربیت کریں، ان کو پڑھائیں، ان کو بڑا عالم بنائیں، اور وہ جو یتیم ہے تو بہت بڑی برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ، جس کی دل سخت رونا نہ آتا ہو، اس کو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو اس کی دل نرم ہو جائے۔ اتنی دعائیں کریں کہ باقی حسرت نہ بچے، جو یاد آئے کریں، یا اللہ میرے والدین کی بخش دے، یا اللہ میرے دوستوں کو بخش دے، یا اللہ سب کو اتنا وسیع رزق دے کہ بغداد بھی ساتھ ہو، مدینے بھی ساتھ ہو، حج میں بھی ساتھ ہو، نجف بھی ساتھ ہو، کربلا شریف بھی ساتھ ہو۔ یا اللہ سب کے رزق میں، عمر میں، اولاد میں، بھلائیوں میں، رزق میں، نیکیوں میں، دنیا آخرت کی بھلائیوں میں برکت عطا کر۔ اے اللہ یہ ساری دعا پوری جماعت حضور کی امت کے لیے، اے اللہ دونوں جہانوں کی نعمتیں ہمارے جھولی میں ڈال۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا کریم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں عبادت کی، تراویح پڑھی، صلاۃ التسبیح پڑھی، نفلات پوری رات قیام میں گزاری، نفلات میں گزاری، عبادت میں گزاری، تو حضور نے فرمایا ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان یعنی لیلۃ القدر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کے لیے قیام کیا، ایمان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کے لیے رات کو قیام کیا۔ قیام سے مراد یہ کہ نفلات پڑھے، کھڑے ہو کر بیٹھنے سے کرسی پہ بیٹھ کے اللہ کا کے بعد نفل پڑھی، تو حضور نے فرمایا اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
حضور نے قدر کی رات کے لیے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے قدر کی رات، یہ نہیں کہ غریب ہو مسکین ہو جہاں بھی ہو، حج کے لیے وہاں معافی مانگنے کے لیے پیسے ضروری ہے، ان کے لیے سخت ضروری ہے، ان کے لیے شرعی حکم کی اجازت بھی حکومتوں کی ضروری ہے، مگر محبوب نے فرمایا یہ عام میرے امتوں کے لیے ہے، جہاں ہو، انڈیا میں ہو، ہندوستان میں ہو، عراق میں ہو، مصر میں ہو، جہاں بھی ہو، ایک رات قدر کی جاگے اللہ ان کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے باہر۔ جس دل میں رب کریم کی محبت آ گئی وہ ہر مرض سے پاک ہو گیا۔ ایک تو حدیث سے بیان کرنے کی ساتھ کروں گا۔ اللہ پاک نے جس نے اس رات کو تخلیق کیا ہے، اس رب کریم نے قرآن میں دو لقب دیے ہیں۔ ایک یہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ پاک نے قرآن میں سورہ دخان میں اس رات کو مبارک رات کہا ہے، برکتوں والی رات کہا ہے۔ اور دوسرا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کو قدر والی رات کہا ہے، یعنی حکم فیصلے والی رات۔ تو میرے عزیز دوستوں، آج کی رات کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں آج جو رات گزرے، مفسرین کرام فرماتے ہیں آج کی رات میں جو شخص صدقہ کرے اور اس کے بدلے میں کوئی 1000 مہینے صدقے کرے، وہ اس آج کی رات کے صدقے کے برابر اجر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آج کی رات جو قیام کرے اور کوئی 1000 مہینوں جو ہے قیام کرے، وہ آج کی رات کے قیام کا اجر وہ 1000 مہینوں والا حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آج جو عمل اللہ کے لیے، آج کا ذکر، آج کی رات کی عبادت، آج کی رات کی استغفار، آج کی بیداری، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کے بادشاہوں کی محفل میں جب آپ جاتے ہو تو آپ کے کپڑوں پہ اگر مٹی لگی ہے اور کپڑے اگر نجاست اور پلیدی میں یا بدبو والے ہیں، گندے ہیں، تو بادشاہ کے ساتھ آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ دنیا کے بادشاہ، امیر، وزیر، ان کے ساتھ آپ کے کپڑے اگر خراب ہیں تو وہ بادشاہ کے پاس آپ بیٹھو گے تو آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ تو محبوب سبحانی فرماتے ہیں اسی طرح لم تدخل علی مالک الملوک، آپ فرماتے ہیں جو ما نجاست باطنک، آپ فرماتے ہیں جیسے دنیا کے بادشاہوں کے آگے ظاہری تیرے کپڑے اگر پلید ہیں، خراب ہیں، تو تجھے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں اور تو ان سے صحبت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا اسی طرح مالک الملوک اپنے رب کی بارگاہ میں جب متوجہ ہو تو وہ تیرے کپڑوں کی نجاست نہیں، وہ پہلے تیرے باطن کی پلیدی دیکھتا، اگر وہ صحیح ہے تو تجھے اپنی صحبت میں بلاتا ہے۔ تو آج کی رات ظاہر کسی شے
کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسی عبادت کر رہے ہیں، سب چیزوں کو چھوڑیں اور اپنے باطن میں اپنی عبادت، اپنی توجہ، اپنی فکر، اپنا ذکر، استغفار، قیام اور دعا، اس میں آج اپنے رب کے حضور پیش ہوں۔ سرکار کی تمنا کیا ہے، حضور اپنی امت کی بھلا کس طرح چاہتے ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ملک اللہ تعالیٰ کے کتاب میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک آدمی کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ نبی ابو داؤد کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا یہ سورت جس کے 30 آیتیں ہیں، ایک شخص نے کو پڑھا، اس نے شفاعت کی، رب نے اس کی شفاعت قبول کر لی۔ آگے سنیں تیسری حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، یہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، کیا آپ حضور سے محبت کرتے ہو؟ ماشاء اللہ، یہ محبت کرتے ہاتھ اوپر کریں۔ اما سائن کیا فرماتی ہے؟ اما سائن فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ ہر رات، اما فرماتے کل لیلۃ لا یدعہما فی سفر ولا حضر، اما فرماتی ہے کہ چاہے حضور گھر ہو چاہے سفر میں ہو، کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی عادت تھی کہ سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص کو کہا گیا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دوں، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تو جس سے تم خوش ہو جاؤ، تو اس نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے عرض کیا کہ بڑی مہربانی، آپ مجھے تحفہ دیں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، آپ نے فرمایا سورہ ملک پڑھا کرو، اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ، اپنے سارے اولاد کو، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دینے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میں اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسی عذاب سے بچا لے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
لا